پوچھا کہ حضرت یہ جگہ کیوں بدل بدل کے آپ نفل پڑھ رہے ہیں؟ تب حضرت نے یہ شعر پڑھا، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے۔ کہا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ دو دو رکعت جگہ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا شواہد، تعدد شواہد، یعنی زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔ میں چاہتا ہوں کہ گواہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ دو رکعت یہاں پڑھی، کہیں گے اذان کے وقت ہوا، بھائی مجھے اجازت ہو تو میں اذان دے دوں، اب چلو اب ایک گواہ وہاں کی زمین بن گئی، کس نے اذان دی تھی یہاں جگہ ہے۔ گواہوں کی تعداد، اب دیکھیں عدالت میں بھی گواہ طلب کیا جاتا ہے، اور وہاں جو گواہ ہوں گے وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے۔ آج کل تو کرائے کے مل جاتے ہیں گواہ، ایک آدمی کا جھگڑا چل رہا تھا، جج نے کہا کہ گواہ لاؤ، کیا قد کتنا تھا؟ تو ایسے کر کے کرتے کرتے یہاں تک لایا تھا۔ جج نے کہا خبیث کہیں گے بے غیرت، وہ تو مرغی کا جھگڑا ہے، آپس میں مرغی کا قصہ ہے، تو فوراً نیچے سے ہاتھ لاگے کرنا۔ نیچے والا ہاتھ آپ نے نہیں دیکھا سر، وہ نیچے والا ہاتھ بھی قریب ہے۔ تو کہا پہلے اس کو بند کرو، کہا نہیں میں تو ابھی واپس کر دیتا ہوں، 50 روپے دیے تھے اس نے، میں بھی واپس کر دیتا ہوں۔ تو آج کل تو جبکہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ گواہی دینا، کچھ علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ کاغذ کی جلد بنوا کے وہ جزدان میں رکھ کے وہ کہتا ہے قرآن پہ جی میرے پاس ہے، جج کہتا ہے اتنا نیک آدمی قرآن شریف ساتھ رکھتا ہے۔ ایک جج کو شبہ ہوا تو اس نے کہا ذرا یہ دکھاؤ یہ تاج کمپنی کا کہاں کا؟ اب اس کی جان نکل گئی تو پھنسی ہمیں، کھولا تو خالی کاغذ کٹنگ کرا کے اس نے رکھا ہوا تھا۔ کہنا سر میں اسی پہ جھوٹ بول بول کے بہت گھر کا خرچہ اسی پہ چلا رہا ہوں۔ بہت سخت گناہ ہے، کبھی گواہی ایسی نہ دے اور بغیر تحقیق کے کوئی بات بھی نہ کرے۔ ایک اللہ والے بزرگ جس کو بیعت کرتے تھے اس شرط پہ کہ کبھی کسی کی برائی نہ کرنا، لوگ کہتے تھے کہ حضرت حقائق ایسے ہی ہیں اس دنیا میں، فرمائے حقائق کو مت دیکھو، تحقیق ضروری ہے۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ نکلے گھر سے صبح ساحل سمندر، تاکہ تازی آب و ہوا جو ہے وہ صحت کے لیے مفید ہے، تو مریدین میں سب نکلے۔ اب وہ جا رہے ہیں اس طرف، مریدین دیکھ رہے ہیں دوسری طرف۔ حضرت نے پوچھا کہ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھیے تو صحیح، ایک عورت لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ساحل سمندر بیٹھی ہے، ایک نوجوان چڈی پہنے ہوئے اس کی گود میں لیٹا ہوا ہے، شراب کی بوتل سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلا تحقیق بات نہ کرو، کہا نہیں ابھی بھی جائز نہیں، تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ آج مسلمانوں میں لڑائی اسی وجہ، ذرا سا کچھ دیکھا وہ بات کچھ ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے کئی جگہ پہ انہوں نے کہا دیکھو اب ادھر مت چلو، اب ان کے پاس چلتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہاں پہنچے تو ان کے قدموں کے آڑ سن کر وہ محترمہ نے چہرہ گھمایا تو ان لوگوں نے دیکھا کوئی 80-85 سال کی بڑھیا ہے، تو اس نے کہا ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہمارا قافلہ آگے چلا گیا ہے، اور کپڑے بھی بچے کے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کو بخار اتر نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ میرے پاس گلاس بھی نہیں تھا، ایک سمندر کے کنارے یہ ایک بوتل پڑی ہوئی تھی تو میں اس کو دھو کر پانی بھر کے لائی ہوں، آپ اللہ کے لیے دم کر دیں تاکہ میرے بچے کا بخار اتر جائے۔ اب یہ سب کان پکڑ کے کہہ رہے توبہ توبہ توبہ، ہم کیا سمجھ رہے تھے، معاملہ کیا نکلا۔
کائنات کی سب سے زیادہ مقدس محبت ماں اور بیٹے کی. اور یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ اور خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ شراب رکھی ہوئی ہے، یہ رکھا ہوا وہ اس لیے وہ فرماتے تھے بغیر تحقیق کے بدگمانی حرام ہے، بدگمانی حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھو گے اس پہ تمہیں ثواب ملے گا، اچھے گمان پر ثواب ملے گا. اور اگر بدگمانی کرو گے تو قیامت کے دن گواہ مانگے جائیں گے، گواہ ہوں گے نہیں تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی. دیکھو کتنا عبرت کا قصہ ہے یہ واقعہ جو ہے، اور وہ بھی حقیقت ہے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ. بتائیے وہاں شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا چونکہ اس کا خون ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ ہے. اور وہ خانہ بدوشوں کا تو وہ سارا اونٹوں پہ سامان ہوتا ہے، وہ آگے نکل گیا سب سامان لے کے. اس کا علاج ہوگا جب یہ ٹھیک ہوگا تو یہ لوگ آ جائیں گے، آ کے مل جائیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ سنو کو بھائی نہیں، تحقیق کرو اور صاحب معاملہ سے خود مل کے بات کر لو، تب پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہاں کہانی کچھ اور چل رہی ہے، کہانی کچھ اور چل رہی ہے. تو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کیا مطلب؟ اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. عند فساد امتی، جب کہ فساد کا دور ہو، لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں، لوگ سنتوں کو معمولی سمجھ رہے ہوں، سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں. فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. 100 شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اب بتائیے آج وہی دور ہے، آج وہی دور ہے. سر پہ بال سنت کے مطابق رکھو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. داڑھی سنت کے مطابق رکھو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. موچھیں سنت کے مطابق رکھو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. نگاہ کی حفاظت کرو گے، بدنگاہی سے بچو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. سر سے لے کر پاؤں تک سینکڑوں سنتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ انگریز کے دور میں جب وائسرائی کی حکومت تھی بر صغیر پر، اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے. یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کو چپراسی کی نوکری مل جائے تو بڑے فخر کرتے تھے. سرکاری ملازم میں سے چپراسی کسی گاؤں سے گزر جائے 3 دن تک گاؤں والے سوتے نہیں تھے کہ سرکاری چپراسی گزرا ہے، پتہ نہیں کیا فائل بنا کے لے جائے گا. تو اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ بڑے حیران ہوتے لوگ. اور ان کا حلیہ یہی خانقاہی ٹوپی، یہی واسکٹ، یہی شلوار، یہی کرتا. اور انگریز کا دور، انگریز کا دور جب وائسرائے کی آمد ہوئی تو پورا دلی شہر سجایا گیا، کیونکہ کیپٹل وہی تھا، کیپٹل وہی تھا، ہمارا کیپٹل بھی وہی تھا پہلے. اس کے بعد وہ گیا لکھنؤ میں جو یو پی کا کیپٹل تھا، وہاں پورے شہر کو سجایا گیا رنگ برنگی جھنڈیوں سے کہ جناب وائسرائے آ رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. تو خواجہ صاحب اس زمانے میں کاریں 2 یا 3 کار تھی پورے ڈسٹرکٹ کے اندر. خواجہ صاحب کو سرکاری گاڑی ملی ہوئی تھی، کار میں حضرت شاہ عبدالغنی بھوجپوری نور اللہ مرقدہ، عارف باللہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ مائی سنہ حضرت اردوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگوں کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر سفر کر رہے تھے. شہر کی سجاوٹ دیکھ کر خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت
ابھی تازہ 2 شعر ہوئے ہیں، تازہ 2 شعر ہوئے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں؟ پر میں ضرور سناؤ، تازہ جلیبی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے سنایا کہ حضرت شعر کی سجاوٹ دیکھ کر کے یہ شعر میرے ذہن میں آئے، چونکہ ابھی تو تازہ سجایا گیا ہے، آج وہ آئے گا کل چلا جائے گا، اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ تو فوراً یہ شعر کہا، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار پہ۔ کہ ہواؤں کے تپیڑے سب جھنڈیاں ونڈیاں، یہاں دیکھ لیں کراچی میں بھی جو پارٹی اوپر آتی ہے اس کا جھنڈا لگ جاتا ہے، پورے سڑکیں نئی رونق ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد جائیں تو سب آدھے پھٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی جو چیتڑا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور جو آپ نے عبادت کی، نماز پڑھی، ذکر کیا، جو کچھ آپ نے آخرت میں جمع کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے، وہ چیز باقی رہنے والی ہے، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا۔ جس زمانے میں سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، تو ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات جو حدیث کی پہلی اہم کتاب ہے، اس کی شرح مرقات 11 جلدوں میں اس کی شرح لکھی، ہرات کے رہنے والے تھے۔ تو اسی حدیث پر اشکال قائم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سینکڑوں سنتیں ہیں، کیا ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ فرماتے جی ہاں۔ پھر ایک واقعہ لکھا وہیں پر کہ قد مات رجل، ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہتا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا کیونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں، یعنی نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی تھا، تو میں تو سمجھا کہ اب شاید جہنم میں بھیجا جائے گا، میں سمجھا اب شاید جہنم کا حکم ہوگا۔ کہتا اچانک آ کر ایک تھیلی اعمال نامے کے پلڑے میں گری، فثقلت، اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب اعمال نامے کا پلڑا برابر ایک دم جب جھک گیا، فغفر علی ربی، بس اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جب مغفرت کا حکم ہو گیا تب انہوں نے سوال کیا ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری زندگی کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے میری نجات ہو گئی اور میری مغفرت ہو گئی؟ میں تو بالکل خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شاید اب جہنم میں جاؤں گا۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی۔ بتائیے قبرستان جانا سنت ہے یا نہیں؟ مٹی ڈالنا بھی مسنون ہے۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ تبلیغ جماعت کے بڑے اکابر میں سے فرماتے تھے والد صاحب سے کہ جب سے آپ نے یہ سنایا میں نے دیکھا کتاب میں، اب اس کے بعد میں ہاتھ بھر بھر کے اٹھاتا ہوں مٹی تاکہ زیادہ وزنی ہو جائے، اعمال نامے کا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے۔ تو رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانہ ملے کہ بخشش کر دی جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ قیمت نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ، اگر قیمت مانگتے
تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں کی عبادت کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کبھی نہ دیتے اللہ تعالیٰ. جبکہ 60-70 سالہ زندگی میں ذرا آپ حساب لگائیں کہ قیامت کی جب حساب کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، کیا جواب دیں گے کہ عمر کہاں گزاری؟ وہ کہے گا جی یا اللہ آدھی زندگی تو سیل فون پہ گزار دی تھی، پوری رات اسی میں لگا رہتا تھا، فجر کی نماز جو ہے وہ سوتا رہتا تھا، 11 بجے اٹھ کے جناب آفس چلے گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے. آج کل بچے بھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو آپ ٹافی بھی دیں خوش نہیں ہوتے، موبائل فون دور سے دکھا دیں تو وہ ہنسنے لگتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس میں شیطانی چرخے ہیں، فوراً ایسے ہاتھ کرتا ہے جلدی دے دو. اور والدین کیا کرتے ہیں، اس کو لاک لگا دیتے ہیں، کوڈ لگا کے بند کر دیتے ہیں. 10 منٹ بھی نہیں گزرتے، وہ چھوٹا معصوم بچہ وہ ایسے انگلی گھماتا رہتا ہے، وہ کھول لیتا ہے پھر ہنستا ہے. والد جا کے دیکھتے کیا ہوا، ابھی کم وقت کھول لیا تم نے، ابھی دماغ ایسے تو کام نہیں کر رہا ہے. لیکن چونکہ شیطان ساتھ مدد بھی کر رہا ہے، اس میں شیطان ساتھ مدد بھی کر رہا ہے. اب جناب کھول لیا، اب شروع ہو گیا. کتنے لوگ ہیں کہ اسی سیل فون میں تباہ و برباد ہو گئے، ہڈیاں گل گئی یہاں کی. یہ پورا سوراخ یہ آپریشن کر کے نکالا گیا، کہا کہ یہ کینسر ہے، یہ اس کی گرم گرم شعاعیں جو لگتی ہیں اس سے کینسر بنتا گیا ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہوا اس کا. کتنی سیفٹی اس کے لیے کہ بھائی جیب میں رکھو اور وہ تار کان میں لگاؤ، اور جیب میں بھی ہڈی کے قریب نہ لگاؤ. ایک اسٹیل کی چادر ہوتی ہے وہ ٹیٹانیم، تاکہ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں. لیکن آج کل کہاں پاگل ہیں سب لوگ کہ کسی طریقے سے کوئی شکل نظر آئے، پھر نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ رسول یاد رہتا. نمازیں ہو رہی ہیں، اسے کوئی خبر نہیں، اسے کوئی خبر نہیں. اچھے خاصے ایک نمازی، میں نے کہا آپ کے عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ بہت سوچتے رہے، کہنے مجھے یاد نہیں ہے، ہوتی تو رات کو ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہوتی تو رات کو ہے لیکن مجھے وقت کا پتہ نہیں. میں کیوں اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میں وہ موبائل فون پہ لگا رہتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے آپ جیسے مشرف مقطع کو بھی شیطان نے بہکا دیا ہے. کاش کہ آپ کو نماز کی فکر ہوتی، آپ کو نماز کی فکر ہوتی ہے. ہم تو جہاں بھی سفر میں جاتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ فجر کا وقت کتنے بجے داخل ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. 5 نمازوں کا وقت معلوم کر کے پھر وہاں قیام کرتے ہیں. اگر میزبان سو بھی رہے تو ہم اس کو جگا دیتے ہیں، بھی اٹھو بھائی. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں صبح اٹھنے کا رواج ہی نہیں ہے، صبح 11 بجے. اسی لیے ایک مسجد میں جھگڑا چل رہا تھا کہ فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، امام صاحب بہت جلدی پڑھا دیتے ہیں. تو پھر کمیٹی والوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی رائے دیں. تو جتنے تھے اس میں سیل فون والے، انہوں نے کہا کہ اگر 10 بجے صبح ہوا کرے فجر کی نماز تو بہت اچھا رہے گا. میں نے کہا 10 بجے صبح، وہ تو سورج نکل آیا. ہاں لیکن اس میں نمازی بہت آ جائیں گے. کہا ایسے نمازیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے نمازیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، مرض الوفات میں انتقال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مجھے مسجد لے کے چلو. تیمم فرمایا، ایک صحابی نے یہاں ہاتھ لگایا، ایک نے ادھر لگایا، اٹھا تو لیا لیکن قدم مبارک گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں. اور سب نے دیکھا کہ اللہ اکبر، جماعت کی نماز اس کی اتنی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، چونکہ آپ تو آخری نبی تھے. قیامت تک کے آنے والوں کو سبق دینا تھا کہ دیکھو بیماری کتنی شدید کیوں نہ ہو، مسجد مسجد ہے، اللہ کا گھر اللہ کا گھر. آج اگر 100% مسلمان نمازی بن جائیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے
اس دن سے ڈرو تم لوگ جس دن مسلمان 100% نمازی بن گئے. اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے پائے لوگ. مشکل سے 5% آتے ہیں نمازی، تبھی مسجدیں بھری ہیں، وہ پریشان ہیں. 100% اگر نماز پڑھنے لگے تو کسی مسجد میں جگہ ہوگی؟ جگہ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اس دن پہ تباہی تم لوگوں کی، جس دن 100% مسلمان نمازی بن جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور امامت کرے، اور میں ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں، ان سب کو نکال کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب کہ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے. اس لیے ارشاد فرمایا مروا اولادکم اذا کان 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَضْرِبُوهُمْ اذا کان 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑا بہت پیٹھ پہ ضرب بھی لگا سکتے ہو. کبھی پانی پھینک کے ذرا سے، کبھی پیار سے، بیٹا اٹھ جاؤ شاباش. ہاں میرا منڈا تو بہت ماشاءاللہ چست ہے، دیکھو ابھی اٹھ جائے گا. مگر مصیبت یہ ہوتی کہ ایک گاڑی کے 2 انجن ہوتے ہیں، ایک جا رہا ہے مشرق میں، ایک جا رہا ہے مغرب میں. اماں کی آواز آتی ہے، ارے اب تبلیغ میں لگ کے بڑھاپے میں تم نے داڑھی رکھے، اب نماز شروع کی، اس مننے کو سونے دو، یہ تو ابھی تو سویا تھا. اب وہ بچہ پھر حالانکہ جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے خراٹے کی آواز سناتا ہے، خر خر کہ دیکھا سو رہا ہے ابھی. اب باپ کہتا ہے یہ تو جاگ رہا تھا کم وقت، ابھی تو آنکھ کھول کے دیکھ رہا تھا. اب ماں نے جب کہا تو فوراً سمجھ رہا. اب بتائیے یہ محبت ہے؟ کوئی بیٹے کو جہنم کی طرف بھیجنا ہے کوئی محبت ہے؟ پیار سے، محبت سے، شفقت سے. ٹھنڈا پانی، ہمارے ایک بلوچ طالب علم تھا، اٹھتا ہی نہیں تھا اس کی، وہ کہتا ہے میری آنکھ ہی نہیں کھلتی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کل میں جگاؤں گا تمہیں، دیکھتا ہوں کہ کیسے تم نہیں اٹھتے. آدھی بالٹی پانی بھر کے فریزر میں رکھوا دیا. صبح وہ آدھی جم چکی تھی، آدھی برف تھی، آدھا پانی تھا. طالب علم سے کہا لے کے آؤ. وہ اوپر چھت پہ سو رہا تھا. 2-3 دفعہ آواز دی، بہت خراٹے مار رہا. بس وہ بالٹی لے کے میں نے جو اس کے اوپر ڈالا، جو ناک سے، منہ میں، آنکھ میں، پورے کپڑوں میں، جو چیخ مار کے اٹھا. چیخیں آنی شروع ہو گئی، نزلہ ہو گیا. 2 دن اسپتال میں بھی رہا، ڈرپ وغیرہ لگی. ساری زندگی کا علاج ہو گیا. جب مؤذن صاحب فجر کی اذان کے ٹک نہیں میں جاگ رہا ہوں اٹھ کے بیٹھ. سب سمجھ کے وہ کہتے جی کم وقت اٹھتا نہیں تھا، تو یہ ٹک سے آواز ہوئی تو فوراً خیال ہے پانی آ رہا ہوگا، ابھی ٹھنڈا پانی ابھی پہنچ رہا ہوگا. ایسی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو نہ الارم لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ. خود بخود آدمی اٹھے گا، اٹھ کر جماعت کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. آج کتنے افسوس ہے کہ فکر نہیں ہے، فکر نہیں. کہتے میری آنکھیں نہیں کھلتی. اور اگر اسی کی شادی قریب ہو اور قاضی صاحب ان کے خاندانی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو فجر سے پہلے نکاح پڑھاتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس تو میں نے اس سال ڈائری دیکھی تو 1 دن خالی ہے، تو میں اس دن آؤں گا، اگر آپ موجود ہوئے تو پڑھا دوں گا ورنہ میں چلا جاؤں گا. اب جناب اس نے فوراً چائے بنوائی. کون سی چائے؟ شین چائے، تور چائے، تیکھی چائے، اور دودھ والی بھی بنائی. 4 تھرماس رکھ دیے. ساتھیوں سے کہا خود بھی پیتے رہو، جاگتے رہو، مجھے بھی جگاتے رہو. تھوڑی سی بھی نیند آئے تو پیٹ پہ ایسے انگلی مارنا. وہ ظالم ایسا سخت ہے قاضی، وہ چلا گیا تو پھر میرا نکاح پھر 1 سال کے لیے ملتوی ہو جائے گا. اب بیوی کی محبت پیدا ہوئی تو جناب ساری رات جاگتا رہا آنکھ کھول کھول کے. کوئی سایہ بھی نظر آتا تھا، دیکھو قاضی صاحب آ گئے. نہیں بھی وہ نہیں آئے، وہ درخت کا سایہ ہے. اچھا. تو بیوی کی محبت ایسی، اللہ کی محبت اگر غالب ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پھر آدمی کہتا ہے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے یہاں PIA میں ایک تھے چیف نیویگیٹر حاجی عبدالعزیز صاحب.
فیلڈ مارشل ایوب خان کو بھی جتنے سفر کرنے پڑے انہی کے ساتھ وہی لے کے جاتے تھے، بھٹو صاحب کو وہی لے کے جاتے تھے، پچھلے جتنے سربراہ، اور وہ اپنی وردی پہنے ہوئے اور اس پر کیپ لگا ہوا، اس کے اوپر پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اذان دیتے تھے جہاز کے اندر، فوراً اٹھ کے وقت ہو گیا اور کہتے بھائی جس کا وضو ہے وہ آ جائے، بقیہ وضو کر لیں۔ کاکپٹ کے پاس جگہ ہوتی ہے آگے، وہاں خود ہی جماعت بھی کراتے تھے، خود ہی جماعت بھی کراتے تھے۔ تو جب اتنی فکر ہو آدمی کو کہ ایک سربراہ مملکت بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا آپ کو خوف نہیں آتا تھا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان ایک ہی تو ایسا گزرا جس کا روب پوری دنیا پہ تھا، وہ کہہ لیں مجھ پر اللہ کا چونکہ خوف تھا اس لیے میں ان کا خوف نہیں تھا، اور وہ ایسا تھا کہ جہاں اذان سنتا تھا فوراً آ کر مصلی پہ بیٹھ جاتا تھا، نماز میں نے بھی پڑھنی، نماز میں نے بھی پڑھنی ہے۔ جب اس وقت 65 کی جنگ میں ہندوستان نے اٹیک کیا تو اس نے پہلی تقریر میں کہا دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے جن کے سینوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اتنا روب پڑا کہ ہم لوگ تو چھوٹے ڈنڈے لے کے ساری رات کہ کوئی چھاتا بزا اترے گا تو اس کو ماریں گے، وہ فوجی آ کے تو مارنا نہیں ہمارے حوالے کرنا تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں، لیکن روب تو تھا اس کا، روب دبدبا۔ اس کے بعد پھر کلمے کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا، وہ طوائفوں سے، ناچنے گانے والی عورتوں سے اشعار کہہ کے فوجیوں کو جوش دلاتے تھے، کرنیل دی جرنیل دی جنگ کھیڑنی ہوندی زنانی آگی، اس کے بعد 92,000 فوجی دشمن کے حوالے کر دی۔ ارے ایمان کو بیدار کرنے کی اسلحہ نہیں لڑتا، اصل تو جذبہ لڑتا ہے، جذبہ لڑتا ہے۔ جب تقسیم ہوا پاکستان بنا تو ایک بڑے میاں صوابی کے خان صاحب تھے، ان کے سینے پہ ایک سردار جی سوار تھے، اس کو مار رہے تھے، اس کا دوسرا ساتھی آیا، کہا حاجی صاحب دے کافر تھے، اس سے الٹا اس کو اس کے سینے پہ چڑھ کے دبا دب ہاتھ چل رہا ہے۔ اب اس کا جذبہ بیدار ہو گیا، اس نے کہا یہ میرے ناپاک کہیں گے میرے سینے پہ چڑھا ہوا ہے، کہاں تو ذرا دبلا پتلا کمزور مار کھا رہا تھا، اور پھر اس کی پٹائی شروع کی تو وہ کہتا مجھے یہ تو بتا کہ تیرے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میرے اللہ کا نام لیا میں نے کہ یہ میرے سینے پہ کیسے سوار ہے۔ آج کل کہتے نہیں جی بس گاتے بجاتے ہے، وہاں باول نگر سے بس نکلتی ہے صبح، تو بس پہ جا رہے تھے، آج کل پنجاب میں دھند کا جب ہوتا ہے دھند بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتا، اب ایک آدمی وہ جو ماہر ہوتے ہیں جھک کر کے ایسے اشارہ کرتے ہیں قریب، تو بس ڈرائیور دیکھ لیتا ہے، تو روکتے روکتے اوپر ایک گارڈ بیٹھایا ہوا تھا، اس نے فائر کھول، وہ بیچارہ تو وہیں لڑک گیا جو مسافر تھا بیچارہ۔ اب پولیس آ گئی، سب پوچھا بھی تو کیا کرتا تھا؟ جی میں فوج میں تھا۔ کیا کرتا تھا وہاں؟ وہ ڈھولک بجاتا تھا۔ وہ بیوقوف تیرے ہاتھ میں تو رائفل نہیں دینی چاہیے تھی، پھر ناچنا گانا الگ چیز ہے، لیکن یہ تو نہیں کیا پہلے وہ عجیب ہاتھ ہلا رہا تھا، میں سمجھا شاید مجھ پر اٹیک کر تو ایمانی جذبہ اس دور میں بھی اور قیامت تک رہے گا۔ یہ جس کے دل میں ایمانی جذبہ ہوگا وہ سرکاری ڈیوٹی بھی دے گا ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا دروازہ یہ وہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اور جس کا تعلق نہیں ہوگا اللہ سے، ایمان کمزور ہوگا، کہے گا کھاؤ پیو عیش کرو، آگے کی دیکھی جائیے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، ڈیوٹی اپنی پوری ادا کرے گا، اور وفاداری 100% وفادار بھی رہے گا۔ اس کو لوگ پیسے دیں گے، کہتا نہیں بھائی میرا ملک ہے، یہاں کے 1 انچ زمین کے لیے بھی میں قربانی دوں گا تو شہادت کی موت مجھے ملے گی، تو کیا دے گا؟ لیکن افسوس ہے کہ آج کل اس کو پسند کیا جاتا ہے جو ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہو اور بالکل
ان چیزوں سے ذرا دور رہتا ہوں. حالانکہ کام وہی آتے ہیں بیچارے، کام وہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمارے اس ملک کو کہ اور جگہ 3 موسم، یہاں 4 موسم ملتے ہیں. پھر ابھی مہنگائی کا رونا مچا ہوا ہے، لیکن آپ باہر نکلے تو اتنے فروٹ ٹھیلوں پہ ہیں کہ باہر کی دنیا میں، یورپ تک دیکھا میں نے کہ وہاں دکانوں میں سجا دیتے ہیں، باہر کہیں نہیں ملتا کوئی چیز، اور یہاں تو اتنی فراوانی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر بڑے بڑے اجتماعات، ریمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، خانقاہوں میں اجتماع، مدارس بھرے ہوئے ہیں، مدارس میں اجتماع. دین آزادی کے ساتھ آدمی یہاں عمل کر سکتا ہے. باہر ملکوں میں بہت سخت پابندیاں ہوتی ہیں اور وہی پریشان بھی ہیں. لیکن الحمدللہ اس دین کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے. چونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم اور دائم بھی رکھیں گے. شیاطین جتنے بھی چاہے جمع ہو جائیں کہ ہمیں بیچنا ہے اس ملک کو، کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ جب باقی رکھے گا، اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ نہیں. تو اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ حفاظت کرتا رہے گا اپنے کلمے کی بنیاد پہ. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا معاملہ فرما دیں کہ ہمارے اس ملک کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں. تجارت میں، زراعت میں، دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دیں. دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی پاور رکھتا ہے، اور کوئی ملک نہیں ہے. پیسے بہت ہیں سب کے پاس، لیکن وہ جرت نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. لیکن پھر بھی بس وہ دیکھتے ان کی طرف ہے. نہیں، ان کی طرف مت دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. یہ پاکستان کی شکل میں اللہ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہاں آزادی کے ساتھ، ورنہ یہ اکابر بڑے بڑے اولیاء اللہ رات دن قربانیاں کیسے دیتے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فجر کی نماز میں نے جس وضو سے پڑھی، دوسرے دن فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی. اب اندازہ لگائیے، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ آ گیا تھا کہ کل الہ آباد میں پہلی کانفرنس کرنی ہے، تو سب کو جمع کرنا، بڑے بڑے اکابر کو، مشائخ کو لانا، سب کچھ. اب اتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، پورے سب بیچارے سجدے میں 2 رکعت پڑھ کے لوگ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ ہمیں ملک عطا فرما اور ہمیں آزادی عطا فرما. اور پھر رات دن وہ لوگ نعرے لگاتے رہے اور کام کرتے رہے ان کے ساتھ. اس لیے محمد علی جناح نے کہا نا کہ اگر حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں کامیاب نہیں ہو پا سکتا تھا. لیکن حضرت نے ایک خط لکھ دیا تائید کا، اور اس کے بعد سارے خلفاء کو لگا دیا، چلو بھائی، ساری ہلچل مچ گئی ہے. الحمدللہ کہ اس میں بڑے بڑے اکابر اہل اللہ کا خون بھی جذب ہے اس کی بنیادوں میں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بھی اس کی بنیادوں میں جذب ہے. اس لیے غیر مسلم کچھ بھی کر لیں، اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انشاءاللہ یہاں اس آزادی کی قدر کر لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کرو، کوئی نہیں روکے گا آپ کو. خواجہ الحسن مجذوب سے جب کہا کہ آج انگریز کا دور ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور آپ نے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ سنت کے مطابق بال ہے، لباس بھی شرعی ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے مجذوب کیا عمل لے کر آیا ہے، کس عمل پر تجھے اپنی نجات کی امید ہے، تو میں تو یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بتاؤ کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی شکل میں کوئی آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب لیں گے کہ جاؤ جنت میں، جاؤ جنت جاؤ. اور دیکھ کتنی چیزیں ایسی، حجر اسود ایک پتھر ہے
لیکن قیامت کے دن وہ بھی چیختا رہے گا زواری زواری، کہ اللہ اس کو بھی میں نے دیکھا تھا، اس کو بھی دیکھا تھا، اس کو بھی چل بھائی سیدھا جنت میں ہے۔ بتائیے، جب جانور تک جنت میں جائیں گے جن کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی، تو انسان تو اشرف مخلوقات ہے، یہ اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما کر ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، ہمت مردانہ عطا فرمائے، چونکہ مرد جو ہے وہ نہیں ڈرتا۔ پہلے عورتیں ڈرتی تھیں کہ مرد آ رہے ہیں ذرا ایک طرف ہو جائے، اب مرد ڈرتے ہیں کہ زنانی آ رہی ذرا ایک طرف ہو جاؤ، یار پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو ہم میرے رینک سے بھی بڑی ہو، کہیں لگا دے تھپڑ تو پھر کیا ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا کہ تم کو مردوں کو میں نے حاکم بنایا عورتوں پر۔ آج الٹا معاملہ النساء قوامون علی الرجال ہے کہ جہاں وہ میڈم آتی ہیں، پریڈ ہو رہی ہے، بیچارے سلامی دے رہے تو تین کو سلام کرنا پڑتا ہے، ایک تو محترمہ کو، دو ان کے سینے پہ جو اس کو بھی سلامی دینی پڑتی ہے۔ ہر آدمی بجائے عظمت کے کچھ اور سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرمائے، ہم سب کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور برکت عطا فرمائے۔ ایک صاحب ان کی بچی بڑھ نہیں رہی، اللہ تعالیٰ اس کو نشوونما اور صحت عافیت عطا فرمائے کہ بیٹے کی اولاد اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ عمرے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے۔ ایک صاحب کی زوجہ 4 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دے اور یہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ یا سلام و کثرت سے پڑھیں ان کے قریب جو بھی جائے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنے کی اللہ سلامتی آپ کے اختیار میں ہے، سلامتی آپ کے اختیار میں ہے، ڈاکٹر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو بیچارہ ایک مشین جو بتا دے، اور مشینیں بھی آج کل سب ماشاء اللہ ایسی جو چاہے پازیٹو لکھوا لے، جو چاہے نگیٹو لکھوا لے، تو ہم مگر اس پہ ایمان لے آتے ہیں، ہم ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے۔ جو عمر لے کر آئے ہو پوری کر کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ موت کا خوف، یہ کورونا میں کیا ہوا، موت کے خوف سے لوگ مرے، خوف نکال دو۔ اب مجھے بھی ہوا تو الحمدللہ کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ کوئی بس سوچتا تھا کسی کا بقایا تو نہیں ہے، پھر جب ضمیر کہتا نہیں کسی کا ایک پیسہ نہ لینا نہ دینا، پھر بھی بچوں کو بلا کہتا تھا الماری میں کھول کے دیکھنا، جس پہ نام لکھا ہو کسی کا امانت ہو تو پہنچا دینا اس کو جلدی سے۔ آدمی اپنی فائل ہر وقت تیار رکھے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پھر رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہم کوچ کر جائیں، تو اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش فرما، ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما۔ یا رب کریم ہمارے اس مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا رب کریم اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے اس کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہر قسم کے شرور فتن سے اس کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے، ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرما۔ جملہ مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب کریم جسمانی اور روحانی
دونوں بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔